والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو کبائر ما ان کبیرہ گناہوں سے تنہون عنہ جس سے تم روکے گئے ہو نکفر عنکم ہم مٹا دیں گے تم سے سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ وندخلکم اور ہم داخل کر دیں گے تم کو مدخلاً کریما مدخلاً داخل ہونے والی جگہ کریمن عزت والی داخل ہونے والی جگہ میں ہم تمہیں داخل کر دیں گے، مراد جنت میں۔ تو اس روایت کی ہی بالکل ملتی جلتی جو روایت ہے بخاری کی، اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتناب کرو السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ قیل یا رسول اللہ وما ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 7 کبیرہ گناہ ہیں؟ تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ 7 کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الشرک باللہ، نمبر 1 سب سے پہلا جو کبیرہ گناہ ہے وہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت ان الشرک لظلم عظیم، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے۔ تو کبیرہ جو 7 بڑے کبیرہ گناہ جس سے آپ نے اجتناب کرنے کا بچنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو وہ 7 کبیرہ گناہوں میں سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انت جعل اللہ جدا وهو خلق، کبیرہ گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار بناؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا اللہ تھا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو حصے دار بناؤ۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندے نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اجعلت للہ ندا، تو تو نے مجھے اللہ کا حصے دار بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ اللہ اکیلا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ اکیلا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کو بیان فرمایا قل ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، کسی نبی کے کسی ولی کے چاہنے سے کچھ نہیں تھا۔ سب سے پہلا کبیرہ گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، دوسرا گناہ وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا، اللہ کی وہ جان حرم اللہ الا بالحق، جس کا قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا۔ یعنی کسی بھی جان کو قتل کرنے کا اللہ نے جو ہے حکم دیا، 3 صورتوں میں کسی جان کو قتل کرنا جائز ہے۔ یہاں بالحق کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی بھی لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے مگر 3 میں سے کسی ایک کام کی بنا پر۔ اگر 3 اعمال میں سے کوئی عمل کوئی گناہ پایا جائے تو ان صورتوں میں کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، وگرنہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ 3 کام، سب سے پہلے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو قصاصاً اس کے عوض اس کو قتل کر دینا یہ جائز ہے، اور اسلام اس کا حکم دیتا ہے، جسے قصاص کہتے ہیں۔ دوسرا اب میں السیب الزانی، دوسرا وہ مرد یا عورت جو شادی شدہ ہو، شادی شدہ مرد یا عورت اگر گناہ کریں، زنا کریں، بدکاری کریں تو اس کی اسلام کے اندر سزا کیا، اسے اس کی جان، اس کا خون بہانا، اسے قتل کرنا جائز ہے اور اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہمیں التارک لدینہ المفارق الجماع، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جائے، مراد جو مرتد ہو جائے، جو بندہ بھی مرتد ہو جائے،
مرتد کی سزا بھی اسلام کے اندر جو ہے سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں جس کی بنا پر کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اور وہ بھی جو ولی الامر ہوگا، حکام بالا ہوں گے، وہی یہ کام کریں گے، ہر کوئی اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ وقت النفس، دوسرا وہ گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تیسرا گناہ وہ سحر، جادو، جادو کرنا یا کروانا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ جادو کرنے والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حد الساحر ضرب بالسیف، قاتل کی سزا، قاتل کی حد ضرب بالسیف، تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مردوں اور ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جادو کرتے تھے، اور ان سے ثابت بھی ہو گیا، اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ ہاں ہم جادو کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے دونوں مردوں اور ایک عورت سب تینوں کے سر اڑا دیے تھے، تو قتل کر دیا ان کو۔ تو سحر جو ہے، جادو کرنا کروانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے کبیرہ گناہ میں سے ایک جادو کرنا یا کروانا۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا من عطا ساحر و کاہن، جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا، کسی جادوگر کے پاس آیا، فصدقہ بما یقول، اور اس نے جو کہا اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو میں کہ لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، نہ نفلی نہ فرضی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فقط کفر بما انزل علی محمد، تحقیق اس نے کفر کر دیا اس دین کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو تیسرا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، جو 7 کبیرہ بڑے گناہ ہیں ان میں سے تیسرا گناہ ہے وہ سحر، جادو کرنا یا کروانا۔ اس کے بعد چوتھا گناہ ہے اکل الربا، سود کھانا، سود خوری۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اللہ نے لعنت کی ہے سود دینے والا، دینے والے پر، لینے والے پر، اور سودی معاملہ لکھنے والے پر، وکاتبہ، اور جو اس لکھت پڑھت کے جو 2 بندے گواہ بنے، ان گواہوں پر بھی اللہ نے لعنت کی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بینک میں ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ سودی کاروبار خود نہیں کر رہا، لیکن چونکہ سودی معاملے کو لکھتا ہے، پڑھتا ہے، معاملہ طے کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں لعنتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، اور بعض میں وشاہدہ وکاتبہ۔ تو سود خوری یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ گویا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں سود کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھیں گے۔ وقتی طور پر چاہے وہ فائدہ اٹھا لے، لیکن بالآخر انجام کے اعتبار سے وہ تباہ و برباد ہی ہوتا ہے، اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جس کو اللہ مٹانے پر کا فیصلہ کر لے، اس کو دنیا کی کوئی ہستی بھی، کوئی طاقت بھی اسے کامیاب نہیں کر سکتی، اسے بڑھا نہیں سکتی۔ اس لیے اب نہیں بچے گا، مگر ہر کوئی سود عام ہو جائے گا، لوگ سود خوری عام ہو جائے گی۔ اور میں کہ اگر سود نہیں کھائے گا تو کم از کم سود کا دھواں اس تک ضرور پہنچے گا۔ اگر سود کھاتا نہیں ہے تو سود کا دھواں اس پر ضرور پہنچے گا، اس تک ضرور پہنچے گا۔ اور اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، جو تنخواہیں ہماری بینک کے ذریعے آتی ہیں، یا ہم ایک دوسرے کو پیسے بھیجتے ہیں تو بینک کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو یہ دھوئیں کی شکل ہے۔ تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کوئی بھی سود سے نہیں بچ سکے، حتیٰ کہ جو بچے گا وہ دھواں اس تک ضرور پہنچے گا۔ تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے اس روایت پر مزید تحقیق کی۔ تقریباً 4-5 مہینوں بعد مجھے اس روایت کا باقی حصہ ملا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اس دور میں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا جو صرف دھوئیں پر اکتفا کرے گا. اس وقت صرف وہ شخص نجات پا جائے گا جس نے دھوئیں پر اکتفا کیا اور سود سے بچ گیا. دوبارہ یہ کہ اللہ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے. تو پہلا شرک کرنا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنا، تیسرا جادو کرنا، چوتھا سود کھانا، اور پانچواں ہے وہ عقل و مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا. اس کے بارے میں پیچھے بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تو یہ ہے عقل و مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا. اور اس کے بعد ہے کہ وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا. اور چھٹا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا. جنگ ہو رہی تھی، مسلمان اپنی جانیں پیش کر رہے تھے اور یہ بزدلی دکھاتے ہوئے، کمر دکھاتے ہوئے واپس دوڑ لگا دے، تو فرمایا کہ ایسا بندہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی مسلمانوں مجاہدوں کے حوصلے پست ہوں گے. تو گویا کہ یہ شکست کا سبب بن رہا ہے. تو جب جنگ مسلط کر دی جائے پھر سینہ سپر ہو کے لڑنے چاہیے، پیچھے مڑنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ 6 گناہ ہو گئے. ساتواں وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامنہ مومنہ جو گناہوں سے غافل ہوں ان پر تہمت لگانا. پاک دامنہ عفیفہ اور برائی سے دور رہنے والی عورتوں پر تہمت لگانا کہ فلانی ٹھیک نہیں ہے، فلاں جو 1 نمبر عورت نہیں ہے، 2 نمبر ہے، اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں کرنا، کسی کے بارے میں کہنا بھی، یہ بھی تہمت ہے، یہ بہتان بازی ہے. تو اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی پر تہمت لگا دینا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے. تو کبیرہ گناہ ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامنہ مومنہ گناہوں سے، بدکاری سے جو دور رہنے والی غافل عورتیں، یعنی غافل سے مراد کہ ان کو گناہوں کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، گناہوں سے وہ غافل ہوتی ہیں، گناہوں کی تو کبھی سوچ بھی نہیں آئی ان کے ذہن میں. ایسی پاکیزہ نفس، پاکیزہ سوچ والی عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ 7 کبیرہ گناہ جن سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کے 7 کبیرہ گناہوں سے بچو جو کہ ہلاک کر دینے والے. یہ بخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے 2766، 2766 اس حدیث کا نمبر ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت میں تفسیر آتی ہے کبیرہ گناہوں سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اکبر الکبائر، الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے جو کبیرہ بڑے گناہ ہیں ان میں سے سب سے پہلا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. تو اس روایت میں والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. وقت النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھا دینا، ماضی میں ایک کام کیا نہیں تھا لیکن اس کے خلاف قسم کھانا کہ میں نے یہ کام کیا تھا، یا ماضی میں وہ کام کیا تھا اور قسم کھا دی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو فرمایا یمین غموس، یعنی ڈبو دینے والی جو اپنے صاحب کو جہنم میں ڈبو دے گی. تو اس روایت میں یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 6675، تو 6600